ماشاء اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بس آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت ہوئی 17 ربیع الاول کو۔ تو امام کی سیرت کے حوالے سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے میں آپ کو میری یہ حیثیت کیا ہے کہ میں سورج کو جو ہے چراغ دکھاؤں۔ ایک سب سے بڑی بات اہل سنت کو یہ سمجھنا چاہیے، سنی عوام کو، کہ ان کے یہاں جو فقہ میں جن کو امام اعظم مانا جاتا ہے، یعنی حضرت نعمان بن ثابت، حضرت ابو حنیفہ۔ حضرت ابو حنیفہ کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں، سنتان یعنی 2 سال اگر مجھے نہ مل جاتی، تو حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اہل سنت میں جن کو امام اعظم مانا جاتا ہے، وہ امام اعظم نے جس کے صحبت میں شاگردی حاصل کی ہے، اور جس کے یعنی جن کی صحبت میں رہ کر، جن کی شاگردی کا شرف حاصل کر کے ان کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا گیا، اتنے بڑے لقب سے نوازا گیا، اس ذات گرامی کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں، یعنی کہ سائنسی علوم میں، یا یہ علم کیمیا کا اگر معاملہ ہو، یا الجبرا کا معاملہ ہو، تو ان کے جو بڑے بڑے استاد رہ چکے ہیں جنہوں نے انوینٹ کیا ہے اس علم کو دنیا میں، وہ سب بال واسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ اور یہ اہل سنت میں جو فقہ کے جتنے امام ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سب کے سب بال واسطہ یا بلا واسطہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں بیک وقت جو میں نے جو روایتیں دیکھی ہیں کہ تقریباً 5,000 سے 6,000 تک کی روایت ہے کہ جو طلباء علم حاصل کرتے تھے، اور جو جس سبجیکٹ میں، ایسا نہیں کہ صرف فقہ پر یا جرح و تعدیل پر یا حدیث کا علم، جو جس سبجیکٹ پر علم حاصل کرنا چاہتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ سبجیکٹ پر لوگ ڈاکٹریٹ کر کے نکلے ہیں، یعنی اس زمانے میں عالم کے ساتھ فاضل بن کر نکلے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام خود اپنے آپ میں ایک علوم کی ایک یونیورسٹی ہے، کہ جس سے پوری دنیا میں اور پورے عالم اسلام میں جس سے علم کی روشنی پھیلی تو ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، جو پیغمبر نے اپنے بعد مسلمانوں کو فرمائے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی؟ آج اس زمانے میں اس حدیث پہ عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟